کیوں 80% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا. جتنا کہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، جتنا کہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. فرعون سمجھتا تھا فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. بڑا خوبصورت جلسہ، آدھا سے زیادہ نکل گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا. عظیم مقرر عبداللہ سالم صاحب چترویدی دامت برکاتہم تشریف لا چکے. ان کا کلیدی خطاب آپ کو سننا ہے، وہ آپ کے عظیم مہمان ہیں. ان سے پہلے ماحول بن جائے اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. جاگ کر کے سنیے گا تو پیغام کی حفاظت ہوگی اور اللہ ہم سب کو عمل پر کھڑا فرمائے گا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر 3 احسان کیے ہیں، بہت بڑا احسان ہے. وہ پہلا اور دوسرا اور آخری احسان کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیے ہیں. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور آخری احسان کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. ہمارے نبی نے دنیا کا دل جیتا. 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا. صرف 3 کام کیے. وہ 3 کام کیا تھے؟ پہلا اور دوسرا اور آخری. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. خدا کا ہمارے اوپر 3 احسان. پہلا احسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اگر کتا بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ پہلا احسان. دوسرا احسان، اس مالک نے ہمارے اوپر یہ فرمایا ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مفت میں اسلام دے کر مسلمان بنایا. دوسرا احسان. تیسرا احسان اس مالک کا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. 3 احسان ہمارے مالک نے ہمارے اوپر کیے ہیں. وعدہ کیجئے جب تک زندہ رہیں گے اس مالک کی نمک حرامی اور نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کا 6 احسان. پہلا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تمہارے ماں باپ ایک ہے، آپس میں تم بھائی بھائی ہو. ماں باپ جب ایک ہوتے ہیں تو بچوں کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے. تم آپس میں بھائی بھائی ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں. تیسرا احسان ہمارے نبی کا کہ دوسرے انسان کی توہین مت کرنا. توہین کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے. دوسرے انسان کی تعظیم کرنا، دوسرے انسان کی تعظیم کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا رات دن گناہ کیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورج ابھی پورب سے نکل رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شام کا بھٹکا صبح کو لوٹے تو اس کو بھٹکا نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے نبی کا 5واں احسان، یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا. اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا، ورنہ تم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے پوری دنیا میں 3 راستے سے انقلاب لایا. 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا. صرف 3 کام کیے.
پہلا کام یہ کیا محبت کیا، نفرت نہیں کی. دوسرا کام کیا معاف کیا، بدلہ نہیں لیا. تیسرا کام کیا مدد کی، مدد سے منہ نہیں موڑا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنوں پر ستم کریں گے، غیروں پر کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیداری مکمل نہیں ہے، پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. چکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. اس کا گھر مسجد ہے، اس کو ہم سجدے سے آباد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ. آپ جب تیزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، بیدار ہیں. اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے. بڑا اچھا جلسہ چل رہا. خواب دیکھ رہا آدمی. خواب میں کیا دیکھا؟ میں اذان دے رہا ہوں. خواب دیکھ رہا ہے آدمی، اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. خواب بہت اچھا ہے. اللہ اپنے گھر کی زیارت کرائے گا، حج عطا فرمائے. ایک آدمی خواب دیکھا سجدے میں ہوں، میں اپنی پیشانی کو زمین سے ٹیک رہا ہوں، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. خواب بہت اچھا ہے. اس کی 3 تعبیر دی جاتی ہے. اس کی عمر بڑھے گی، توبے سے، گناہ سے توبہ کرے گا، مصیبت سے نجات پائے گا. بہت اچھا خواب ہے. لیکن خواب دیکھتے دیکھتے کیا دیکھ رہا ہے کہ مسجد اجڑ گئی ہے. پھوس کی مسجد تھی، اجڑ گئی. پختہ مسجد تھی، ویران ہو گئی. خواب میں دیکھتا ہے. خواب بہت برا ہے. مصیبتوں کا پہاڑ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹنے والا ہے. مسجد ویران ہو گئی. خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنے موبائل ہیں. ان موبائلوں کا تجربہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 5 منٹ آپ موبائل دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آپ کی آنکھ سے اڑ جائے. کروٹ آپ بدلتے رہیں گے مگر نیند نہیں آئے. 5 منٹ کے لیے اذان کے بعد خدا کے گھر آ جائیے، مسجد آ جائیے. دایاں پاؤں اتار کر کے دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیے. ابھی آپ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آنے لگے گا. اور آپ نہیں دیکھتے، روزانہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ ہوتا رہتا ہے جمعہ کے دن، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لیتے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ راز کیا ہے؟ دراصل جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے. جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. خدا کا بندہ خدا کے گھر میں آیا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہے، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے. بازار روز جائیں گے، مسجد کبھی کبھی انشاءاللہ. خیر یہ دیکھیے، ذرا دیکھ لیجئے کہاں ہے. یہ پٹنہ جانے والے ہیں یا رانچی جانے والے ہیں؟ جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگے با کہاں سو گیا. مسجد آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے.
سیرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ 3 منٹ کا پیغام. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کو، اللہ نبی کی ساری امت کو سنت پر کھڑا فرمائے. نماز کا وقت ہو گیا، گھڑی لگی ہوئی ہے دیوار میں. امام صاحب آئے، کوٹ پتلون میں آئے. ایک مقتدی بولا آپ امام صاحب ہیں، عالم ہیں، کوٹ پتلون میں آپ نماز پڑھانے کے لیے آ گئے؟ تو اس امام صاحب کی گستاخی دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. اگر نبی بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو وہ بھی کوٹ پتلون میں نماز پڑھانے کے لیے آتے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ممبر بنا ہوا ہوتا ہے، ممبر کی سیڑھی ہوتی ہے. جمعے کے دن امام آ کر کے خطبہ دیتا ہے، خطبے کے بعد نماز پڑھاتا ہے. کوٹ پتلون میں آیا، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، اس ملک میں بھی کہیں کہیں ہے اور اس ملک سے باہر بھی ہے. اور اب دیکھا جا رہا ہے، یہ مطالعے کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے. ممبر پر کتاب رکھی جاتی تھی، خطبے کی لاٹھی رکھی جاتی تھی. اب اس ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کو سناؤں گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا. مصنوعی داڑھی رکھی بھی ہوتی ہے ممبر کے اوپر. کوٹ پتلون میں آیا نماز پڑھانے کے لیے امام. نماز پڑھانے سے پہلے اس جبے کو ممبر سے اٹھایا، اس کو پہن لیا، اور وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی اس کو لگایا. اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. السلام علیکم جیسے کہا جبہ اتر گیا، داڑھی اتر گئی. نبی کا امتی، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، اللہ نے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا. اسی ہندوستان میں امبیڈکر، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب آئے تھے، چلے گئے. ان کی خواہش تھی کہ میں کوئی نیا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ حیات سے تھے. دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. وہ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب 120 مذہب میں اسلام ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، آپ قبول کر لیجئے. تو انہوں نے کیا بات کہی، خون کے آنسو آپ روئیں گے. انہوں نے کہا مولانا آپ کی شکل مسلمانوں کی ہے، مجھے خوشی ہے. آپ کا چہرہ مسلمانوں کا ہے، آپ کا کپڑا مسلمانوں کا ہے، آپ کے سر کے بال مسلمانوں کے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک آپ مسلمان نظر آتے ہیں. مجھے خوشی ہے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، اسلام کا بھی احترام کرتا ہوں، مگر اسلام قبول نہیں کروں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا. کیوں؟ 80% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا. غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری. خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان. فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے. قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہر مسلمان ہر مسلمان. نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا مشکل کام ہوگا.